رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وما كان لبشر اور نہیں ہے مناسب کسی انسان کے لیے ان یکلمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے الا وحیا مگر وحی کے ذریعے او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے او یرسل رسولا یا بھیج دے اپنا قاصد فیوحی بإذنہ پس وہ وحی کرے اللہ کے حکم سے ما یشاء جو اللہ چاہے انہ علی حکیم بے شک اللہ تعالی برتر حکمت والے وکذالک اور اسی طرح اوحینا الیک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف روحا قرآن کی صورت میں من امرنا اپنے حکم سے ما کنت حالانکہ نہ تھے آپ تدری جاننے والے مل کتابو کیا ہے کتاب ولل ایمانو اور نہ ہی یہ کہ کیا ہے ایمان وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا لیکن ہم نے بنایا قرآن مجید کو نور نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ہم رہنمائی کرتے ہیں قرآن مجید کے ذریعے جس کی چاہیں ہم اپنے بندوں میں سے وَإِنَّكَ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ لتہدی البتہ رہنمائی کرتے ہیں الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف صراط اللہ اللہ کا راستہ الذی وہ اللہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ خبردار اللہ اللہ ہی کی طرف تصیر الامور تمام کاموں کا لوٹنا ہے۔ سورہ شورى کی آخری آیات ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورتوں میں سے ہے اور مکی صورتوں کے مضامین اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ذکر آخرت اور حقانیت قرآن مجید ہے۔ تقریباً تمام مکی صورتوں کی ابتدا میں بھی اللہ نے توحید اور رسالت کا بالخصوص ذکر فرمایا اور صورتوں کے اختتام پر بھی اسی مضمون کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے۔ آج کی جو آیات زیر درس ہیں ان کے اندر بھی اللہ نے رسالت کا بیان فرمایا ہے اور ضمن میں اپنی وحدانیت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت کریمہ کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ آپ پر وحی بھیجتے ہیں تو ہم آپ پر وحی کے اترنے کا کیسے یقین کر لیں جبکہ کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان سے کہا تھا کہ اللہ ہم سے براہ راست کلام کرے، ہمیں کہہ دیں تو ہم موسیٰ پر ایمان لائیں گے، تو ایسے ہی ہم بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ ہم پر ہمارے ساتھ کلام نہ کرے۔ یہ کچھ مشرکین مکہ نے آ کر کہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید دلی خواہش ہو کہ اللہ ہم کلام ہو جائے ان سے، اس میں حرج تو کوئی نہیں اگر بدلے میں یہ ایمان لے آئے،
تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ اتار کر ان کی بدبختی کو بھی ظاہر فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی۔ تو ارشاد فرمایا وما کان لبشر، کسی انسان کے لائق ہی نہیں، مناسب ہی نہیں، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے بات کرے۔ ہاں تین صورتیں ہیں اللہ کے ہم کلام ہونے کی، وہ کیا ہے؟ آگے اللہ نے وہ بیان فرمائی۔ الا وحیا، ہاں اللہ کلام فرماتے ہیں مگر وحی کے ذریعے۔ آگے جا کر تیسرے جملے میں وحی کا بطور خاص ذکر ہو رہا ہے، اس لیے مفسرین نے لکھا یہ پہلا وحین کا جو لفظ ہے اس سے مراد الہام ہے۔ الہام انبیاء کو بھی ہوتا ہے اور الہام غیر نبی کو، اولیاء اللہ کو بھی ہوتا ہے۔ الہام کیا ہے؟ اللہ پاک دل میں حق کی کوئی بات ڈال دیتے ہیں، یہ الہام ہے۔ اور پھر یہ الہام بیداری کی حالت میں بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، اور خواب میں بھی اللہ فرماتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح فرمائے، اور بیداری کی حالت میں بھی الہام ہوتا ہے، انبیاء پر بھی اولیاء پر بھی۔ تو فرمایا پہلی صورت تو اللہ کے بات کرنے کی یہ ہے کہ اللہ الہام فرما دے بیداری میں یا خواب میں دکھا دے کوئی صورت۔ دوسری صورت او من وراء حجاب، یا اللہ کلام فرماتے ہیں پردہ نور کے پیچھے، یہاں پردے سے مراد پردہ نور ہے، جو حجابات ہیں اللہ کے نور کو دیکھنے کے معاملہ میں، چونکہ انسان دنیاوی آنکھ کے ساتھ اللہ کے نور کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ بات ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نے دنیا کی زندگی میں اپنے رب کا دیدار نہیں کیا، اور حضور نے بھی اس دنیا میں نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب بھی تشریف لے گئے، وہاں جانے کے بعد دنیاوی طاقت سے کہیں بڑھ کر طاقت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور تب اللہ کے محبوب نے دیدار فرمایا، دنیا میں نہیں۔ اللہ کے رب چاہتا تو دنیا میں بھی یہاں دیدار کروا سکتا تھا، لیکن چونکہ دنیاوی آنکھ میں وہ طاقت ہی نہیں کہ اپنے رب کو دیکھ سکے، اور آخرت میں تو اللہ مجھے آپ کو جنت میں لے جائے، حضور علیہ السلام کی معیت میں ہمیں اکٹھا فرمائے، انشاءاللہ میں اور آپ بھی اپنے رب کو دیکھیں، وہاں جا کر طاقت مل جائے گی۔ لیکن دنیاوی آنکھ میں کسی نبی کے پاس بھی یہ طاقت نہیں۔ حضرت موسیٰ نے تمنا کی تھی اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا اللہ ترانی نہیں دیکھ سکے گا۔ اگر بہت ہی شوق ہے تو میں پہاڑ پہ تجلی نازل کرتا ہوں، یہ پہاڑ برداشت کر گیا تو بھی دیکھ لے گا۔ اور جب اللہ نے تجلی نازل فرمائی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی برداشت نہ کر پائے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اس لیے کسی نبی میں بھی یہ طاقت نہیں۔ ہاں پردہ نور کے پیچھے اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، اور بعض روایات میں آتا ہے حضرت آدم سے بھی اللہ نے کلام فرمایا۔ تو بہرحال فرمایا کلام کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ الہام فرما دے یا خواب میں اللہ اس کی کوئی صورت بنا دے۔ دوسری صورت یہ ہے پردہ نور کے پیچھے، جیسے کوہ طور پر اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا۔ تیسری صورت او یرسل رسولا، اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے۔ یہ رسول سے مراد کیا ہے؟ فرشتہ ہے، وہی لانے والا، قاصد، پیغمبر۔ تو فرمایا یا اللہ کوئی فرشتہ بھیج دے، فیوحیا، پس وہ پہنچا دے وہی، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، ما یشاء، جو اللہ چاہے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ جو چاہے جتنا حکم دے اتنی وحی لا کر نبی کے پاس پہنچا دے۔ اور ظاہر بات ہے فرشتہ وحی لے کر آتا ہے صرف کس کے پاس نہیں؟ انبیاء کے پاس، غیر نبی کے پاس نہیں آتا۔ تو گویا ان لفظوں میں مشرکین مکہ کو جواب بھی تھا کہ تمہارے ساتھ تو ان تین صورتوں میں کوئی بھی صورت کلام کرنے کی موجود ہی نہیں ہے، لہذا تمہارا یہ مطالبہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ تمہارے ذہن کے اندر خبث بنا ہوا ہے، انہ علی، اور اللہ کی ذات تو بہت بلند ہے۔ بد باطن جو ہے لوگوں کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ ہم کلام ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ حکیم
ہاں اللہ کسی کو نبی بنا کر اس سے کلام فرما لے تو وہ حکیم ذات حکمتوں کو جاننے والی ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وضاحتاً ذکر اور آپ علیہ السلام کے لیے تسلی کا مضمون فرمایا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جس طرح حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی فرمائے اسی طرح اوحینا الیک، ہم ہی وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، روحاً۔ اس کے دو معنی مفسرین نے کیے ہیں، ایک معنی جو راجح ہے وہ میں نے ترجمہ میں بھی کر دیا، قرآن مجید، ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف قرآن کی صورت میں من امرنا، اپنے حکم سے، اور ایک معنی روح کا، روح الامین، جبریل امین مراد ہے اس سے، کہ ہم آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں جبریل امین کے ذریعے، من امرنا، اپنے حکم سے۔ اور آگے اللہ پاک نے وضاحت فرمائی، ما کنت تدری، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے نہیں تھے۔ یہ تدری، ادرا یدری کا معنی ہوتا ہے کیا، کہ جاننا کسی چیز کو، جیسے کہ بعض فقہا کے متعلق آتا ہے کہ ان سے سوال کیا تو وہ جواب میں فرماتے تھے لا ادری، میں جانتا نہیں ہوں۔ تو ما کنت تدری کا معنی یہ میرے محبوب آپ جانتے نہیں تھے، من کتاب، کی کتاب کیا ہے، یعنی قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور یہ بھی آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کی تفصیل کیا ہے۔ اجمال تو پتہ تھا، اس لیے کہ نبی پیدا ہوتے ہی نبی کا اللہ پر کیا ہوتا ہے، ایمان۔ عام آدمی تو شرک کی زندگی جو ہے، باطل زندگی گزارتا ہے، لیکن نبی ابتدا سے ہی پاک ہوتا ہے، اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اجمالی ایمان موجود ہوتا ہے، لیکن ایمان کی تفصیل کہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز فرض ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، روزہ فرض ہوگا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ فرض ہوگی ادا کیسے کرنی ہے، یہ ساری تفصیل آئی ہے بعد میں، یہ پہلے حضور علیہ السلام کے علم میں بھی نہیں تھی۔ تو فرمایا اے میرے محبوب آپ جانتے نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کی تفصیل کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو بھی جو علم ملا وہ وحی کے ذریعے ملا، وہ وحی کے ذریعے ملا، اس لیے کہ بغیر کسی سبب کے ہر کچھ جاننے والا صرف کون ہے، اللہ۔ انبیاء کے پاس بھی علم حضور کو سب سے زیادہ عطا کیا، ہر نبی کو درجہ بدرجہ عطا کیا، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے عطا کیا۔ تو فرمایا آپ جانتے نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کی تفصیل کیا ہے، وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے قرآن مجید کو بنایا نور، روشنی، وہی آپ پر اتاری، روشنی بنا دیا، اب روشنی میں آپ کو بہت کچھ نظر آنے لگا، اب سب کچھ آپ کو جو ہے معلوم ہونے لگا۔ نَهْدِي بِهِ، اور پھر قرآن مجید کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں ہم، من نشاء، جس کو چاہے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور بے شک میرے محبوب آپ بھی رستہ دکھاتے ہیں إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھا رستہ۔ پیغمبر کا کام ہے راہ دکھانا، پیغمبر کا کام کیا ہے جی، راہ دکھانا، اور رب کا کام ہے ہدایت دینا۔ یہ ہدایت کے آپ لغت کی کتابیں بھی اٹھائیں گے نا، دو معنی ملتے ہیں، ایک معنی اس کا ہے اراءۃ الطریق، رستہ دکھا دینا کسی کو، اور ایک معنی ہے ایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچا دینا۔ مثال سے یوں سمجھ لیجئے، ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یہاں نوری مسجد کہاں پر ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ باہر کھڑے ہوں اور ہاتھ سے اشارہ کر دیں وہ نوری مسجد ہے، سیدھا آپ چلے گئے، یہ ہے اراءۃ الطریق۔ اور دوسری صورت یہ ہے آپ اس کا ہاتھ پکڑیں کہ میرے ساتھ آئیے، میں اسی طرف جا رہا ہوں، دروازے پر لے جا کر آپ کہیں یہ وہ مسجد ہے جس کا آپ پوچھ رہے ہیں، یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ تو ہدایت جب اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، اللہ ہدایت دیتے ہیں، کیا مطلب، اللہ مقصد تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور غیر اللہ، چاہے نبی ہو، فرشتہ ہو، کوئی عام انسان ہو، عالم دین ہو، ان کی طرف جب ہدایت کی نسبت ہوتی ہے تو معنی مقصد تک پہنچانا نہیں، معنی کیا ہے جی، صرف راستہ دکھانا۔
مقصد تک پہنچانے تو صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور اے میرے محبوب آپ بھی دکھاتے ہیں إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھا راستہ. کون سا راستہ؟ صراط اللہ، اللہ کا راستہ. اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ باطل ہیں، وہ شیطان کے راستے ہیں. الذی وہ اللہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. جب دنیا میں سارا کچھ اسی کا ہے تو پھر آخرت میں بھی اختیار صرف اسی کا ہوگا. اللہ فرمایا خبردار، الی اللہ، اللہ ہی کی طرف تصیر الامور، لوٹیں گے سارے کام. نیکی کی ہے تو یہ بھی کس کے سامنے جائے گی، برا کیا ہے تو یہ بھی کس کے پاس جائے گی، اللہ کے. اللہ پاک نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا آخرت کی کامیابی سے.